نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم والتین والزیتون والطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام احباب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ یہ قلب کے ساتھ درود اور سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وخاتم النبیین والشفیع المذنبین وجد الحسن والحسین والحمد للہ رب العالمین۔ پروگرام میں تشریف فرما جملہ قائدین تحریک منہاج القرآن، بالخصوص محترم المقام پروفیسر سلیم صاحب، نائب ناظم اعلیٰ تحریک منہاج القرآن، محترم المقام پروفیسر شاہد بشیر صاحب، ضلعی صدر تحریک منہاج القرآن ڈسٹرکٹ گجرات، محترم المقام سید ابرار حسین شاہ صاحب، ضلعی صدر پاکستان عوامی تحریک جہلم، پروفیسر شاہد بشیر صاحب، ضلعی صدر تحریک منہاج القرآن جہلم، قائدین تحریک منہاج القرآن تحصیل جہلم، منہاج القرآن یوتھ لیگ کے قائدین، MSM کے قائدین، منہاج القرآن ویمن لیگ کی قابل تکریم بہنیں، علماء کونسل کے قائدین اور کثیر تعداد میں درس عرفان القرآن کی اس خوبصورت ایمان افروز نشست میں تشریف لائے ہوئے جملہ حاضرین حاضرات، سامعین و سامعات، آج توفیق الہی سے البلال ہوٹل میں درس عرفان القرآن کی تیسری نشست ہم سب کو نصیب ہوئی۔ اس کے انعقاد پر محترم پروفیسر شاہد بشیر صاحب اور ان کی پوری ٹیم، اور محترم فضل صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو، اور جملہ فورمز کے قائدین کو میں اپنے مرکز کی طرف سے، اپنے شیخ کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جن احباب کی توانائیاں مشن کے فروغ کے لیے اور اللہ کے لا ریب کلام کے تعلیمات کو عام کرنے کے لیے وقف ہو رہی ہیں اور صرف ہو رہی ہیں، اللہ ان تمام احباب کی توانائیوں کو نہ صرف قبول فرمائے بلکہ قبول فرما کر ان میں مزید اپنے محبوب کے توسل سے برکات کا نزول فرمائے۔
جس منزل کے حصول کے لیے ہم سب کوشاں ہیں صبح و شام، آقا علیہ السلام کا وسیلہ دے کے دعا کرتے ہیں اللہ پاک وہ منزل جلد اس مصطفی قافلہ کے اللہ پاک مقدر میں لکھے۔ بلا تاخیر قرآن پاک کی سورۃ التین کی پہلی 4 آیات مبارکہ جو میں نے تلاوت کی ہیں ان کے کچھ مضامین آپ سب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک کا آخری پارہ ہے، اس کی سورہ ہے سورۃ التین، 95 نمبر سورہ۔ اس کی پہلی 4 آیات کریمہ میں نے تلاوت کی ہیں۔ ان کی روشنی میں کچھ اپنے گزارشات آپ کے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین، انجیر کی قسم، والزیتون، اور زیتون کی قسم، وطور سینی، اور سینا کے پہاڑ طور کی قسم، وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر مکہ کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ پہلی 3 آیات میں 4 قسمیں کھانے کے بعد آیت نمبر 4 میں جواب قسم کے طور پر یوں ارشاد فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم تخلیق کیا ہے۔ معزز حاضرین و حاضرات، احسن تقویم کیا ہے، اس پر سیر حاصل گفتگو مفسرین کرام نے اپنی اپنی تفاسیر کے اندر کی ہے، جن میں وطن عزیز کے بڑے بڑے مفسر، جن میں حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ، علامہ غلام رسول سیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مودودی صاحب نے بھی بڑی اس پر سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ پھر برصغیر کا ایک نام پر ایک شخصیت، اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بھی اس پر بڑی گفتگو کی۔ پھر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، آپ نے بھی اس پر سیر حاصل گفتگو بھی کی، اور اس کا ترجمہ کرتے وقت عرفان القرآن کے اندر انڈر بریکٹ آپ نے اشارتاً بہت کچھ کہہ دیا۔ پھر اوائل دور کے جتنے مفسرین ہیں انہوں نے بہت کچھ اس پر گفتگو کی، لکھا کہ ہم نے انسان کو اصل تقویم تخلیق کیا۔ پورے قرآن کے اندر جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے سب کا ذکر آیا، الحمد سے لے کر والناس، مگر پورے قرآن کے اندر جتنی خوبصورتی کے ساتھ اس نے حضرت انسان کی تخلیق کا ذکر کیا ہے، اتنی خوبصورتی کے ساتھ اور خوبصورت پیرائے میں کسی مخلوق کی تخلیق کا ذکر نہیں کیا۔ اس کی تخلیق کا ذکر کرنے سے پہلے ایک نہیں، 2 نہیں، بلکہ 4 قسمیں کھائیں، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، اور امن والے شہر مکہ کی قسم، کہ ہم نے انسان کو اصل تقویم تخلیق کیا۔
قرآن پاک کے ظاہر ہے حاملین جو بھی جتنی بھی امت ہے ان میں پڑھے لکھے بھی ہیں، تھوڑے پڑھے لکھے بھی ہیں، ان پڑھ بھی ہیں، جو جسٹ قرآن پاک عربی کے ساتھ دیکھ کے ناظرہ کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ ہر بندے کی خواہش ہے کہ آسن تقویم، اس کا ایک سمپل سادہ سا معنی مجھے بھی ایسے پتہ چلے کہ جیسے ایک پڑھے لکھے بندے کو جس لیول سے سمجھ آتی ہے تو مجھے بھی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ آسن تقویم سے مراد کیا۔ اس پر امام غزالی نے بھی بہت کچھ لکھا اور اس لیول کے بزرگوں نے بھی بہت کچھ اس پہ لکھا۔ آسن تقویم کا ایک سمپل سادہ سا معنی یہ ہے کہ اللہ کریم نے انسان کو سونا بنایا ہے۔ بولے کیا بنایا ہے؟ ایک پنجابی کا لفظ ہے سونا، یہ وہ لفظ نہیں ہے، یہ وہ ہے جس کا انگلش میں لفظ بولا جاتا ہے گولڈ، تو اردو میں ہم کہتے ہیں سونا۔ انسان کو اللہ نے سونا پیدا کیا اور سونا بنا کے دنیا میں بھیجا۔ اب یہ ترجمہ کیوں کیا گیا؟ امام غزالی کی اس مقام پہ ایک ریسرچ پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ سونا بنتا کیسے؟ وہ فرماتے ہیں سونا بنتا ہے، یہ 7 زمینیں اللہ کریم نے پیدا کی ہیں، اور اگر 7 زمینوں کی مٹی میں سے 3 زمینوں کی مٹی کے کیمیائی اجزاء آپس میں قدرتی طور پر مل جائے تو پتھر بنتا ہے، اور اگر 4 زمینوں کی مٹی کے کیمیائی اجزاء آپس میں قدرتی طور پر ملے تو پھر لوہا بنتا ہے۔ 5 زمینوں کی مٹی کے کیمیائی اجزاء آپس میں قدرتی طور پر کسی کے ملانے سے قدرتی طور پر ملے تو پھر تانبا بنتا ہے۔ 5 زمینوں کی مٹی کے کیمیائی اجزاء آپس قدرتی طور پر ملے تو تانبا بنتا ہے، اور 6 زمینوں کی مٹی کے کیمیائی اجزاء آپس میں قدرتی طور پر ملے تو چاندی بنتی ہے، اور 7 کی 7 زمینوں کی مٹی کے کل کیمیائی اجزاء آپس میں قدرتی طور پر ملے تو تب جا کے سونا بنتا ہے۔ ادھر انسان کو سونا کہا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی تخلیق میں بھی 1 نہیں، 3 نہیں، 5 نہیں، 7 زمینوں کی مٹی کے کیمیائی اجزاء استعمال ہو۔ قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر اس کے بارے میں یہ باتیں ملتی ہیں۔ مثلا پہلی مٹی جو انسان کی تخلیق میں استعمال ہے اس کا نام ہے تین۔ جیسے فرمایا هو الذی خلقکم من طین، انسان کی تخلیق میں پہلی مٹی استعمال ہوئی تھی۔ دوسری مٹی جو انسان کی تخلیق میں استعمال ہوئی اس کا نام ہے تین لازم۔ اب یہ جو لفظ میں بول رہا ہوں تین یا تین لازم، یا آگے جو میں عرض کروں گا ان کے معانی آپ ترجمے فن قرآن میں پڑھیں یا جس بھی ترجمے میں پڑھیں آپ کو مل جائیں گے۔ میں تو وقت بچانے کے لیے احمد رضا صاحب نے مجھے حکم کیا ہے کہ آج 11:30 تک ختم کرنا ہے، تو وقت کے دامن کو دیکھتے ہوئے اگلی جو بات عرض کر رہا ہوں، تو تیسری مٹی جو انسان کی تخلیق میں استعمال ہوئی وہ ہے تورات۔ تین لازم اور تیسرے نمبر پر تورات۔ چوتھی مٹی جو انسان کی تخلیق میں استعمال ہوئی اس کے بارے میں فرمایا ہے سورۃ الحجر کے اندر، صلصال من حمإ مسنون۔ پانچویں مٹی جو انسان کی تخلیق میں استعمال ہوئی وہ سورۃ الرحمن میں فرمایا صلصال کالفخار۔ اور چھٹے نمبر پر، نمبر چھٹا ہے مگر کل 7 زمینوں کی مٹیوں کا کیمیائی خلاصہ وہ ہے سولانہ، سین کے ساتھ سولانہ،
یہ کل 7 زمینوں کی مٹیوں کا کیمیائی خلاصہ ہے. تو 7 زمینوں کی مٹی اور ایک پانی کی مانند نطفہ استعمال کر کے فرمایا خلقت بیدیا، میں نے اپنے دستے قدرت سے جو شہکار ترتیب دیا، جس کو سونا بنایا ہے، وہ حضرت انسان کا وجود ہے. اس کو سونا بنا کے دنیا میں بھیجا تو انسان بن گیا سونا. بولے کیا بنا؟ سونا. اور سونا بنا کے بھیج دیا. اب ہمارے گھروں میں جو سونا ہوتا ہے 2 تولے 3 تولے 4 تولے جتنا بھی، اس کی حفاظت کے لیے ہم جو کچھ کر سکے ہم کرتے ہیں. اس کو محفوظ جگہ پہ رکھ دیا. آج کل لوگ بینک میں لاک کر لیتے ہیں، وہاں رکھ دیتے ہیں. تو کیا خیال ہے جس کو اللہ نے سونا بنا کے بھیجا، اس کی حفاظت کے لیے اس نے کوئی نظام نہیں بنایا ہوگا؟ اس کی حفاظت کے لیے اس نے ایک نظام بنایا ہے. پہلی بات نظام کے طور پر جو قرآن پاک میں فرمائی وہ یہ کہ خبردار کسی نے کسی کی اگر جان لی، فرمایا اگر کسی بدبخت نے ایسا کیا وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے کل انسانیت کی جان. پھر فرمایا اگر کسی نے کسی کی جان بچا لی وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے کل انسانیت کی جان بچائی. پھر ایک مقام پر یوں بھی فرمایا خبردار کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، اگر کرے گا تو ایسے ہی ہے جیسے اس نے سگے مردہ بھائی کا گوشت نوچ کے کھایا. پھر سورہ حجرات پڑھیں، پہلی 9 آیات کے بعد آگے کیا کچھ نہیں انسان کی اس سونے نما انسان کی حفاظت کے لیے اللہ پاک نے وہاں فرمایا. پھر محبوب کی زبان سے اعلان کروایا، محبوب آپ فرمایا سب سے بہترین مسلم وہ ہے جس کی زبان سے ہاتھ سے اگلے کی جان مال عزت محفوظ ہو جائے. گویا ان ساری چیزوں کا نچوڑ یہ ہوا ہر وہ بات، ہر وہ لفظ، ہر وہ جملہ، ہر وہ خصلت، ہر وہ عادت جس سے کسی کو نقصان پہنچ سکتا تھا، دین اسلام سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا تاکہ لوگوں کی جان مال عزت سیکیور محفوظ ہو. اور بالخصوص جو کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں آ جائیں ان کو ان کی جان کی بھی گارنٹی دی جائے، ان کے مال کی گارنٹی بھی دی جائے، ان کی عزت کی گارنٹی بھی دی جائے. یہ سارا ایک نظام وضع کیا تاکہ سونا محفوظ رہ سکے. اگلی جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ سونا بنا کے اس نے بھیج دیا. یہ بات حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری آپ نے اعتکاف کے خطاب میں فرمائی تھی کہ جب اس نے بھیج دیا اب کوئی رہے گا یہاں 10 سال کو 20 کو 15 کو 40 کو 70 80 90 100 حد کرنے تو 100 سال. آج کل تو فزیکلی پوزیشن اور خوراکوں کا انتظار یہ ساری چیزیں تو ان کو اگر دیکھا جائے تو 60 سال سے کوئی آگے جائے گی تو چلیے میکسیمم اگر 100 سال بھی کوئی رہے تو بالآخر اس نے جانا تو ہے ہی. اور یہ آیت کریمہ پیغام یہ دے رہی ہے کہ تعویذ بنا کے گلے میں ڈال، وہ یہ کہ اے بندے اگر تو 70 سال بعد بھی واپس گیا تو وہ فرمانا یہ چاہتا ہے بندے اگر تجھے 70 سال بعد بھی میں نے واپس بلایا تو میں نے اسی طرح سونا واپس لینا ہے جس طرح میں نے سونا بنا کے بھیجا تھا. میری بارگاہ میں کھوٹ کی گنجائش کوئی نہیں. لہذا قبر کی اندھیری رات اس میں آنے سے پہلے اس دنیا میں خود ہی کھوٹ کو دور کر لے. وہ کھوٹ لے کہ تم میری بارگاہ میں آ گئے تو پھر میرا تو ایک اپنا طریقہ ہے، ایک الوہی طریقہ ہے اس کا کھوٹ دور کرنے کا. جیسے ہم نے دور کرنا ہو تو سونے کو آگ میں رکھتے ہیں، پگھلاتے ہیں تاکہ ہر قسم کی علائش میل کچیل اس سے دور ہو اور نکھر جائے. تو وہ بھی پھر کچھ ایسے ہی کرتا ہے.
اس وقت نہ کہنا یہ عذاب ہے. تو وہ پھر آگے خود ہی فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، میں نے کیا کرنا ہے تمہیں عذاب دے کے، میری کیا خوشی ہے تمہیں عذاب دینے میں، کوئی خوشی نہیں تمہیں عذاب دینے میں. یہ جس کو تم عذاب سمجھتے ہو یہ در حقیقت ایک الوہی طریقہ ہے اس سونے کے ساتھ جو کھوٹ مل گیا ہے اس کو الگ کرنے کا، تاکہ یہ مزکا مجلہ مصفا ہو کے اس طرح نکھر جائے جس طرح اس کو سونا بنا کے بھیجا تھا، تاکہ یوم محشر رب کی مجلس میں بیٹھنے کے قابل ہو سکے. وہ پھر قبر کے اندر اپنے طریقے سے اس کو دور کرتا. تو پیغام یہ دے دیا کہ بندے قبر میں آنے سے پہلے پہلے اس کھوٹ کو دنیا میں دور کر کے آنا. اب وہ کھوٹ کیا ہے میں فار ایگزامپل 2-4 باتیں کروں گا، آگے اس پر اب ڈیپینڈ کرتے چلے گا. کھوٹ ہے اللہ سے دور دور رہ کے زندگی گزارنا، اللہ سے دوری پر زندگی گزارنا، دین سے دوری پر، رسول سے دوری پر، گالی گلوچ چغلی غیبت حسد تکبر کینہ اناد رشوت سود چرس شراب حرام کاری فوش گوئی عیب جوئی عیب گوئی، یہ سب چیزیں کھوٹ ہے. بولے یہ سب چیزیں کیا ہے؟ کھوٹ ہے. تو بتایا کہ بندے قبر میں آنے سے پہلے پہلے اس کھوٹ کو دور کر کے آنا. جب کسی مجلس میں گئے قرآن سنا قرآن پڑھا نعت سنی یا قرآن کی کوئی آیت سنی دل کو لگ گئی دل مچل گیا اور سابقہ زندگی پہ جا کے نظر پڑی تو وہ تو نظر آیا کہ سب کچھ ہی کھوٹ ہے. تو اب قرآن کی طرف رجوع کیا کہ کھوٹ دور کرنے کا کوئی طریقہ بھی ہے. تو قرآن نے کھوٹ دور کرنے کے 3 طریقے بتائے. کتنے بولے؟ 3. پہلا طریقہ ہے توبہ، دوسرا طریقہ ہے صحبت، تیسرا طریقہ ہے وسیلہ. توبہ صحبت اور تیسرا وسیلہ. ان تینوں کے اندر آپشن نہیں ہے. آپشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا دل کرے یہ لے لیں، اس پر نہیں تو یہ لے لیں، اس پر نہیں تو یہ لے لیں، اس کو کہتے ہیں آپشن. اس میں آپشن نہیں ہے، اس میں حفظ مراتب ہے. حفظ مراتب کا معنی یہ ہے بندے توبہ کر، تیرا کھوٹ دور ہوگا توبہ سے. اور اگر 50 سال توبہ کرنے سے کھوٹ دور نہ ہوا تو اس کا مطلب ہوگا بندے تیری توبہ کے اندر اتنی پاور ہی نہیں، اتنی طاقت ہی نہیں کہ تیرے کھوٹ کو دور کر سکے. اب آپ کسی مردے کلندر کی صحبت میں بیٹھ، وہ جو 50 سال توبہ کرنے سے کھوٹ دور نہیں ہوا، اس مردے کلندر کی ایک نظر کے ساتھ وہ کھوٹ دور ہو جائے. اور اگر کسی مردے کلندر اور کسی نیک صحبت میں بیٹھنے کی برکت سے بھی کھوٹ دور نہیں ہوا، آخری فائنل ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے مکین گنبد خضرا کا وسیلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ 3 طریقے ہو گئے، توبہ صحبت اور تیسرا وسیلہ. تینوں پہ تھوڑی تھوڑی گفتگو کر لیتے. پہلی چیز ہے توبہ. ہمارے ہاں توبہ کے بارے میں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے. جب لفظ توبہ آتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں یا ایک غلط فہمی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ توبہ یہ ہے کہ وہ جو یتیم کی زمین پر قبضہ کر رکھا ہے وہ بھی اسی طرح رہے، اور رمضان میں روزے رکھوں اور تہجد بھی شروع کر دوں اور میرا کام سارا واش ہو جائے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو قرض نہیں رکھا فلاں بندے سے وہ بھی واپس کوئی نہ کروں، اس کا فون بھی کوئی نہ سنوں، اور کوئی 10-15 نفر رات کو پڑھوں اور میری توبہ ہو جائے. رشتہ داریاں ٹوٹی ہوئی ہیں، تسبیح کے دانوں کی طرح بکھری پڑی ہیں، وہ بھی ادھر ہی رہیں، اور میں کچھ رمضان میں شب قدر آئے 100 نفل پڑھوں میری توبہ ہو جائے. یہ توبہ نہیں، یہ مذاق ہے. توبہ کا پیکج یہ ہے کہ حقوق العباد میں جہاں جہاں سکم ہے،
جہاں جہاں خامی چھوڑ گئے، کمی رہ گئے، اس کو دور کیا جائے، اللہ کے بندوں کے حق ادا کیے جائیں، اس کے بعد میں اس کا حق ادا کیا جائے۔ یہ ہے پورا توبہ کا پیکج، یعنی حقوق العباد اور حقوق اللہ، ان پر بندہ متنبع ہو جائے، چوکنا ہو جائے، اور اللہ کے بندوں کا وہ حق جو اس نے سلب کر رکھا پوری ایمانداری کے ساتھ دیا جائے، اس کے بعد پھر حقوق اللہ ادا کیے جائیں۔ اس پورے پیکج کا نام ہے توبہ۔ اب دوبارہ اس موضوع کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو پہلا طریقہ کیا ہے کھوٹ دور کرنے کا؟ توبہ۔ میرے آقا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، اور یہ حدیث میرے شیخ نے، آپ کی کتاب ہے جس کا نام ہی توبہ استغفار ہے، بڑی ایک ضخیم کتاب ہے، کوئی 1000 پیج پر مشتمل، شاید 12 سال پر پڑھی ہے۔ تو اس کے اندر حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ریفرنس سے یہ حدیث کوٹ کی کہ آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام ایک دن میں 70 بار استغفار کرتے تھے۔ ایک حدیث میں ہے 100 بار آقا استغفار کرتے۔ یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ جن کی طرف کو گناہ کی نسبت کرے تو دار ایمان سے خارج ہو جاتا، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ اور ان کا مقام یہ نہیں جہاں میں اور آپ ہیں، ان کا مقام اس سے بھی مابرا، پہلا آسمان نہیں وہ بھی نیچے، ساتواں نہیں وہ بھی نیچے، سدرۃ المنتہا بھی نیچے، دنا بھی نیچے، تدلا بھی نیچے، کانا کعبہ کا حسین بھی نیچے، او ادنا کی آغوش کبریٰ پہ بٹھا کے اپنے حسن کے سارے پردے ہٹا کے رب ان کو زیارت کرواتا ہے۔ مصطفیٰ کا مقام یہ مقام ہے۔ اس مقام پہ بیٹھنے والے نبی اگر دن میں 100 بار استغفار کریں تو ہم جو رہتے ہی گناہوں کی دلدل میں، ہم وقت گناہوں کی دلدل میں رہتے ہیں، ہماری زبان کو ایک دن میں ایک دفعہ بھی توفیق نہ ہو یہ کہنے کی کہ مولا معاف کر، تو ہمیں پھر اپنے ایمان کی پوزیشن پر غور کرنا چاہیے۔ ہم کہاں ہیں؟ بندے پر فرض تھا اور اس کی بندگی کا حق تھا کہ بندہ ایک ایک سانس کے ساتھ کہے کہ مالک مجھے معاف کر، مولا مجھے معاف کر۔ یہ ہے توبہ۔ اور توبہ کی پھر علامت یہ ہے کہ پھر بندے کے آنسو تھمتے نہیں، ہلکا سا ٹچ کرنے کی دیر ہے، اس کے روح کی تار ہلانے کی دیر ہے کہ آنسو چھم چھم برستے ہیں، یہ اس کی علامت ہے۔ تو پہلا طریقہ کھوٹ دور کرنے کا وہ ہے توبہ۔ مزید آگے بڑھتے ہوئے اگر اس سے کام نہ ہوا، توبہ سے کھوٹ دور نہ ہوا، تو پھر دوسرا طریقہ ہے صحبت۔ درمیان میں ایک لطیف بات ہے، وہ یہ کہ پتہ کیسے چلے گا کہ میری توبہ قبول ہو گئی یا میری توبہ قبول نہیں ہوئی؟ یہ بھی امام غزالی نے پھر لکھا ہے اس پر۔ وہ فرماتے ہیں پتہ ایسے چلے گا کہ اگر توبہ کے بعد بندے کے خوابوں کے مناظر بدل گئے، یعنی اس کو وہ خوابیں آنا شروع ہو گئی جس سے طبیعت خوش ہوتی ہے، نیلا صاف آسمان دیکھتا ہے، چاند دیکھتا ہے، ستارے دیکھتا ہے، والدین کو دیکھتا ہے، سبزہ دیکھتا ہے، پھول دیکھتا ہے، اپنے آپ کو نماز پڑھتا دیکھتا ہے، قرآن دیکھتا ہے، مسجدوں کی زیارت، حضور غوث الاعظم کی زیارت ہوگی، کسی ولی کی زیارت ہوگی، حتیٰ کہ حضور الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوگی، مدینہ جا رہا ہے، مدینہ پاک کی زیارت ہے۔ اگر اس طرح خوابوں کا مناظر بدل گئے تو مطلب یہ ہے کہ توبہ قبول ہو گئی، توبہ سے کھوٹ دور ہو گیا۔ اور اگر مناظر نہ بدلے، ڈراؤنے ڈراؤنے خواب، وہ خوابوں کے اندر جانور دیکھتا ہے، زلزلے دیکھتا ہے، طوفان، کیچڑ، اس طرح کی چیزیں، تو مطلب یہ ہے کہ بندے تیرا کھوٹ زیادہ ہے، تیری توبہ کے اندر پاور نہیں، تیری توبہ کے اندر اتنی قوت نہیں کہ تیرے کھوٹ کو دور کر سکے۔ اب بندے اپنی یاریاں، سجدے، دوستیاں بدل، کسی نیک صحبت میں بیٹھ، نیک صحبت میں بیٹھے گا 50 سال توبہ کرنے سے جو کھوٹ بھی دور نہیں ہوا
کو کسی نیک صحبت میں بیٹھنے کی برکت سے دور ہو جائے. ہم مجلس نہیں بدلتے، توبہ کرتے ہیں، مجلس وہی ڈاکوؤں کی، چوروں کی اور زانیوں کی، چرسیوں کی، شرابیوں کی ہماری مجلس سے کوئی رہتی ہے. ادھر نمازیں بھی چلتی رہتی ہیں، یہ بھی چلتا رہتا ہے کام. 2 کشتیوں کے سوار اور 2 کشتیوں کا سوار کو کبھی بھی منزل پر نہیں پہنچتا. تو پھر حکم یہ ہے کہ اب اپنی صحبت کو بدلو، کسی نیک صحبت ہو. اب صحبت کے ساتھ کھوٹ دور ہوتا ہے. اس پر میں آپ کو قرآن پاک کی نص دیتا. کبھی آپ 18 نمبر سورہ سورۃ الکہف کو پڑھیں. اس کی ابتدا میں ایک بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے. میں اس طرح تو نہیں سناؤں گا کہ 35 کی 35 آیتیں کوٹ کروں، بس ریلیونٹ 2-4 باتیں لینا چاہتا ہوں. وہ اصحاب کہف جو بادشاہ کے ظلم سے تنگ آئے اور دور پہاڑوں میں چھپ کر عبادت کرنے کی غرض سے نکلے رات کو، تو مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتے کہ ہمیں جاتا ہوا کوئی تک تو نہیں رہا. یہ واقعہ شروع ہوتا ہے آیت نمبر 9 سے. آیت نمبر 9 سے شروع ہوتا ہے اور تقریباً یہ آیت نمبر کوئی 30 تک جاتا ہے، یا آیت نمبر 30 تک. تو اس میں اللہ کریم نے جب وہ بات کی، یعنی وہ بار بار مڑ کے دیکھ رہے تھے، کوئی ہمیں کو دیکھ تو نہیں رہا. تو ایک دفعہ نظر پڑی تو ان کے پیچھے کتا آ رہا ہے. کتا نرئی نجس، نرا پلید. اور آپ نے موضوع سے ریلیونٹ اگر لفظ لے لیں تو نرئی کھوٹ. کیا ہے بولے؟ کھوٹ. وہ پیچھے آ رہا. ایک نے پتھر اٹھایا تھا کہ اس کو ماریں اور بھگا دیں. تو صاحب تفسیر مزری نے یہ بات لکھی کہ جب اس کو مارنے لگے تو کتا پچھلی ٹانگوں پہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا کہ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے، مجھے کیوں مارتے ہو؟ تو انہوں نے کہا بھائی تو کتا ہے، تیرا کام ہے بھونکنا. جہاں ہم چھپ کے بیٹھے کہ اگر تو بھی ہمارے ساتھ چلا گیا تو عادت سے مجبور بھونکے گا، تیری آواز سے ہمارا ٹھکانہ معلوم ہو جائے گا اور منصوبہ سارا فلاپ ہو جائے گا. تو صاحب تفسیر مزری نے لکھا کہ اس کتے نے کہا کہ بے فکر ہو جاؤ، میں نے بھونکنے والوں کی صحبت چھوڑ دی اور تمہاری صحبت میں آ گیا. اب ان کی صحبت میں وہ غار میں چلا گیا. جب وہ غار میں بیٹھے تو فرمایا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 309 سال کے لیے اللہ پاک نے ان پر موت طاری کر دی اور ان کی غار کو ہی ان کی قبر بنا دی. غار کے 2 دروازے، ایک مشرق کھلتا ایک مغرب. چڑھتے سورج کی شعائیں بھی اندر آتی، غروب ہوتے ہوئے سورج کی شعائیں بھی اندر آتی. اگر 309 سال سورج کی شعائیں پڑتی رہتی تو جسم خراب ہونے کا اندیشہ ہے. آپ اپنے گھروں میں چیزیں سکیور کرنے کے، آٹا گوندا ہوا بچ گیا ہے، پھل ہے، دہی ہے، دودھ ہے، اس کو دھوپ میں رکھتے ہیں یا دھوپ سے بچاتے ہوئے فریج میں رکھتے ہیں؟ فریج میں رکھتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مدت یہ صحت کے ساتھ نکال جائے. تو اللہ نے بھی کچھ ایسا ہی کیا ان کے جسموں کو سورج کی شعاؤں سے بچانے کے لیے. فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. چڑھتے سورج اور غروب ہوتے سورج تو چڑھتے بھی دائیں اور غروب ہوتے ہوئے بائیں جانب ان کے غار کے دروازے سے تھوڑا سا مڑ کے چڑھ اور غروب ہو. رستہ بدل دیا. اور قرآن کا یہ جو رستہ ہے وہ مدار میں گردش کرتا ہے. سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 میں فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ رب کی تقدیر ہے، مگر قربان جائیں جب اس کے مقرب بندوں کی باری آئے اللہ اپنی تقدیر کے نظام کو ہی 309 سال کے لیے معطل کر دیتا. نظام بدل دیا تقدیر کا. پھر 309 سال اس طرح ان کے غار میں گزر گئے. یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد ریلیونٹ بات لے لیتے ہیں. فرمایا سَيَقُولُونَ، جب تم نے یہ بات پڑھ لی سن لی تو فرمایا تم فیوچر میں کہا کرو گے
مضارع کا صیغہ ہے، حال اور فیوچر اس میں دونوں آ گئے. فرمایا سیقولون، تم آپس میں کہا کرو گے، ثلاثہ، وہ غار والے تین تھے، تو میں کہوں گا کہ وہ تین تو نظر آ گئے، رابعہم کلب، چوتھا ان کا کتا نظر نہیں آیا. وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ، کچھ کہیں گے 5، میں کہوں گا نہیں، سادسہم کلبہم، بابا چھٹا ان کا کتا بھی ہے. کچھ کہیں گے وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ، وہ غار والے 7 تھے، میں کہوں گا وَثَامِنُهُمْ کلبہم، بابا 8واں ان کا کتا بھی ہے. ارے 3 مقامات پر رب نے اپنے مقرب بندوں کی گنتی کی ہے، اور 3 کے 3 مقامات پر ان کی گنتی میں ان کے کتے کا بھی شمار کیا. 3 مقامات پر سونے والوں کا ذکر کیا، اور 3 کے 3 مقام پہ ان کی صحبت میں بیٹھنے والے کھوٹ کا ذکر بھی کیا. یہ فیصلہ اس کے کتا ہونے پہ نہیں ہوا، یہ فیصلہ اس صحبت کی وجہ سے ہوا جس صحبت کے اندر کتا آ کے بیٹھ گیا. اس صحبت کی وجہ سے فیصلہ ہوا. جہاں سونے والوں کا ذکر ہوا ان کے ساتھ اس کھوٹ کا بھی ذکر ہو گیا. تو یہ فیصلہ اس صحبت کی وجہ سے کیا گیا. یہی بات اگر قرآن کے ایک اور مقام سے پڑھنا چاہیں، 43 نمبر سورہ ہے، سورہ زخرف، اس کی آیت نمبر 67، 68، 9 اور 70، اس کے اندر ارشاد فرمایا. یہ تو بات جو پہلی کی ہے یہ دنیا کی ہے، آپ ذرا آخرت کی بات بھی سن لیں. فرمایا اللہ خلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، روز قیامت سب رشتے آپس میں ٹوٹ جائیں گے اور ایک دوسرے کی وہ دشمن ہو جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے. انہی کی دوستی اور ولایت کام آئے گی. پھر آگے فرمایا یا عباد، ان پرہیزگاروں سے اللہ خطاب کر رہا ہے، اے میرے بندو. لیکن بندگی کا ایک مقام یہ ہے کہ ہم کہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ایک مقام یہ ہے کہ اللہ خود فرمائے یا عباد، اے میرے بندو. فرمائے گا لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، آج کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہ کرو. اس طرح اللہ پھر ان کے ساتھ پیار کی باتیں کرے گا. الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، اور آیت نمبر 70 میں فرمائے گا ادخلوا الجنہ انتم، یہ جنتوں کے دروازے تمہارے لیے کھولے ہیں، آج داخل ہو جاؤ. وازواجکم، اور اپنے ازواج کو بھی لے جاؤ، تم بھی چلے جاؤ، تمہارے ازواج بھی. ازواج کا معنی یہ زوجہ کی جمع ہے، زوجہ کا معنی بیوی، ازواج اس کی جمع ہے. اگر یہ معنی بھی لے لیا جائے تو یہ بھی درست ہے کہ تم بھی جنت چلے جاؤ، تمہاری بیویاں بھی چلی جائیں. یہ بھی معنی درست ہے، کیونکہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ جنتی رشتہ ہے. جنت سے آیا جنت میں جایا، یہ میاں بیوی کا رشتہ جو جنتی رشتہ. لیکن اس مقام پہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، آپ نے ترجمہ بیویاں نہیں کیا. ازواج کا ترجمہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 70 میں آپ نے بیویاں نہیں کیا، آپ نے ترجمہ کیا ہے جوڑ. کیا کیا ہے؟ کیا کیا؟ جوڑ. اور دلیل دی سورہ یاسین کی آیت سبحان الذی خلق الازواج کلھا، اللہ نے ہر شے کو جوڑا جوڑا بنایا. تو ازواج کا معنی جوڑا، جوڑ، جڑے ہوئے. اگر اس آیت کا امپلیمنٹ یہاں ہے، ترجمہ یہ ہوگا اے میرے بندو جنت کے دروازے کھلے ہیں، آج تم بھی داخل ہو جاؤ. اور جو تمہاری سنگت کے ساتھ جڑ گئے تھے، جو تمہاری مجلس میں آ کے بیٹھ گئے، اے غوث الاعظم، اے بابا فرید، اے داتا گنج، اے داتا علی حجویری، اے اجمیر والی سرکار، اے سیر سکتی، اے باجزید، اے جنید بغدادی، اے علاؤالدین طاہر علاؤالدین بغدادی، اے طاہر القادری، تیری سنگت کے اندر جو لوگ جڑ گئے تھے
وَأَزْوَاجُكُمْ، جو تمہاری سنگت میں جڑ گئے تھے، آج ان کو بھی اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے جنت میں لے جاؤ۔ پتہ کیا چلا کہ وہاں بھی فیصلے صحبت پہ ہو گئے، وہاں بھی فیصلے مجلس اور سنگت اور یاری پہ ہو گئے۔ ہماری مجلسیں صحیح نہیں ہیں۔ کبھی رات کو سوتے ہوئے اپنے ضمیر سے پوچھے تو ضمیر ملامت کرتا ہے، ہمارا ضمیر ہمیں نوچتا، ہماری صحبتیں صحیح نہیں۔ نماز بھی ہے، ہر سال عمرہ بھی ہے، مگر سنگت ہمدردیاں ساری ڈاکوں کے پلڑے میں۔ حج بھی ہے، داڑھی بھی ہے، نماز، روزہ، حج، زکات سب کچھ ہے، مگر ہمدردی کے جذبات وہ چوروں کے پلڑے میں۔ صحبتیں صحیح نہیں۔ یہ ایک گھر سے لے کر اوپر پارلیمنٹ تک چلے جائیں تو یہی اصول لاگو ہوگا کہ اپنی صحبتیں بدلیں۔ ہماری مجلسیں صحیح نہیں۔ امام حسن بصری چوکوں میں کھڑے ہو کے یہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں جب کسی کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہو رشتہ داری کا یا دوستی کا، اس وقت اس سے پوچھ لیا کرو، یہ جو اندر مفتی بیٹھا کہ اس کی صحبت اور سنگت مجھے قبر میں اور حشر میں کام آئے گی؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آئے گی تو فلزم اپنا لو، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں آئے گی تو آج وقت ہے پاؤں کی جوتی کی نوک سے ایسی صحبت کو ٹھوکر مار۔ فیصلے صحبت پر ہو، مجلس پر اور سنگت پر۔ آج صحبت کا معنی بدل گیا ہے، یہ بھی صحبت ہے، موبائل صحبت ہے۔ آپ اس پر جو کچھ کھول کر دیکھیں گے آپ اس کی صحبت میں چلیں گے۔ اب صحبت صرف یہ نہیں رہی کہ گلی محلے میں ہم کن کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، اب صحبت کا معنی بدل گیا۔ آپ یوٹیوب پہ کیا کچھ دیکھتے ہیں وہ آپ کی سنگت اور صحبت ہے۔ تو آج معانی اور مفاہیم صحبت کے بدل گئے۔ آؤ دوستو، اگر وہ صحبت جو فزیکلی ہوتی ہے اس سے لے کر موبائل تک اپنی صحبتوں کو بدل دے جا۔ صحبت کے ساتھ بندے کا کھوٹ دور ہوتا ہے، صحبت کے ساتھ بندے کا بولے کیا دور ہوتا ہے؟ کھوٹ دور ہوتا ہے۔ اور اگر صحبت سے بھی کام نہ ہوا، آخری بات ہے جہاں پہ گفتگو کو وائنڈ اپ کرنا ہے، تو آخری اور فائنل طریقہ صرف میرے آقا کا وسیلہ ہے۔ یہ جو میں لفظ بول رہا ہوں گناہ یا کھوٹ اس طرح کے، یہ سارے تو اردو کے ہیں نا، عربی کے اندر یہ لفظ نہیں ہے۔ عربی کے اندر یا لفظ ملے گا خطا یا ملے گا ظلم۔ خطا چھوٹے چھوٹے گناہ اور ظلم بڑا گناہ۔ اگر بندے کی خطائیں ظلم میں بدل گئی اور اتنا ظلم کہ نہ توبہ سے معاف اور نہ ہی صحبت سے معاف، تو آخری طریقہ پھر ان ظالموں کے لیے ایک ہی ہے۔ وہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والوں اتنا ظلم کہ نہ تمہاری توبہ سے معاف ہوا نہ تمہاری صحبت سے معاف ہوا، اب آؤ میرے محبوب کے در اقدس پہ آؤ۔ اور یہ جو فعل ہے جاءوکا، یہ جاء کا فعل الہ کے صلہ کے ساتھ نہیں آیا کہ جاء الی المدینہ کہ مدینہ پاک آ جاؤ، بلکہ صلہ کے بغیر بات کی ہے۔ جاءوکا صلہ کے بغیر کیوں بات کی؟ اس لیے کہ تگڑے لوگ تو پھر چلے گئے کھوٹ دور کروانے کے لیے، تو ہم جیسے ماڑے کیا کریں گے؟ کبھی کبھی اردو بولتے ہوئے پنجابی کا ہلکا سا تڑکا لگایا جائے تو مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صاحب کو آتی نہیں، مطلب یہ ہوتا ہے کہ معنی اور اس کی بلاغت کے اندر اضافہ کرنا ہو تو ہلکا سا پنجابی کا ٹیسٹ دیتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ماڑے کدھر جائیں گے؟ ان ماڑوں کی خاطر فرمایا جاؤ کا، جہاں بھی ہو، جیلم میں ہو یا لاہور میں، پاکستان ہو یا انڈیا، شرق ہو یا غرب، جہاں کہیں بھی بیٹھے ہو، میرے محبوب کا وسیلہ دو، میرے محبوب کا تصور کرو۔ تو باری تعالیٰ کیا صرف یہ بات کہنے سے کہ مولا اپنے محبوب کے صدقے معاف کر دے؟
تو ہمارا کھوڑ دور ہو جائے گا؟ تو وہ آگے سے فرماتا ہے نہیں، کام اتنا بھی آسان نہیں جتنا تم سمجھ بیٹھے ہو۔ کیوں؟ وہ فرماتا ہے کہ پھر ان سے بھی تو پوچھوں گا نا کہ محبوب آپ کا نام لے رہا ہے تو آپ اس کو جانتے ہیں؟ اور اگر انہوں نے فرما دیا نہیں، پھر اس نہیں کو یس میں بدلنے والی کوئی طاقت ہے ہی کوئی۔ مگر ایک شاعر نے سورۃ الضحیٰ کی سیکنڈ آیت کریمہ کا ترجمہ یوں کیا اور امید دلائی۔ اس نے کہا ایک لفظ نہیں ہے جو ان کی زبان پر نہیں ہے۔ یہ جو نہیں کا لفظ ہے یہ حضور کی زبان پر نہیں ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یہ دروازہ ایسا دروازہ جس دروازے سے جھولیاں خالی نہیں جاتی، بھر دی جاتی ہیں۔ آگے فرمایا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، پھر وہ رسول تمہاری سفارش کریں گے۔ جب وہ سفارش کریں گے آگے کئی تاکیدات کے ساتھ فرمایا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، ضرور ضرور ضرور، یہ تاکیدات ہے۔ لَوَجَدُ اللَّهَ لام تاکید، وجدو جمع کا صیغہ تاکید، آگے دو مفعول آگے تاکید، یعنی فرمایا ضرور 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 اے میرے محبوب کا وسیلہ دینے والے تواب رحیمہ، نہ صرف میں تمہارے لیے تواب بنوں گا بلکہ تمہیں اپنی رحمت کی آغوش میں بھی لے لوں گا۔ یک نہ شد دو شد، حضور کا وسیلہ دینے سے۔ تو یہ تیسرا طریقہ آقا علیہ السلام کا وسیلہ، اس سے پھر کھوڑ دور ہوا۔ ارے بڑے بڑے نبی وسیلے دیتے رہے، آدم علیہ السلام ان کی توبہ کتنے سال ہر سال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یہ دعا کئی سال ہر سال پڑھتے، سال ہر سال۔ مگر جب یوں عرض کیا باری تعالیٰ اللہم اغفر لی بجاہ محمد، مولا اپنے محبوب محمد کے صدقے معاف کر دے، جو ہی لفظ محمد نکلا تو اللہ نے فوراً رسپانس دیا کیف عرفت محمد آدم تو میرے نبی کو کیسے جانتا ہے محمد کو؟ اس دن جب دیکھا کہ دروازہ کھل گیا تو پھر ساری اندر کی بھڑاس نکال دی، عرض کیا باری تعالیٰ جب تو نے مجھے بنایا تھا اپنے ہاتھ سے تو پہلے دن تو نے میری جب روح تن میں روح پھونکی میری آنکھ کھلی، رأیت الی العرش، میں نے عرش پر دیکھا، وہاں لکھا ہوا تھا مکتوبا الیہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جہاں جہاں نظر پڑی ایک تیرا نام تھا ایک تیرے محبوب کا نام تھا، آج اس کے صدقے معاف کر دے۔ ارے بڑے بڑے نبی مصطفیٰ کا وسیلہ دیتے ہیں۔ آؤ یہ تین طریقے ہیں کھوٹ دور کرنے کے، ایک توبہ، دوسرا صحبت اور تیسرا وسیلہ۔ آج ان تین چیزوں کے درس پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ سورۃ التین کی آیت نمبر پہلی 4 آیات کریمہ جن کی روشنی میں میں نے آج کا درس دیا ہے، رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، لے جائے اپنے گھروں میں عرفان القرآن، بس ٹال پر پڑا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے آپ کی تفسیری ضروریات بھی پوری کرے گا۔ کوئی سائنسدان پڑھے وہ سمجھتا ہے کہ وہ میرے لیے لکھا گیا، کوئی معیشت دان پڑھتا ہے وہ سمجھتا ہے میری معیشت کی گتھیاں سلجھانے کے لیے لکھا گیا، کوئی مفسر پڑھتا ہے اس کو تفسیری ضروریات سے یہ بے نیاز کرتا ہے، اور ابھی یہ صرف ترجمہ ہے، ابھی تفسیر آنا باقی ہے، وہ طبعات کے مختلف مراحل میں داخل ہو چکی ہے، اور قوم کو مبارک ہو 20 جلدوں پر عربی زبان میں شیخ الاسلام نے قرآن کی تفسیر لکھی۔ کتنی جلدوں پر؟ زبان عربی۔ آپ کبھی عربی تفسیریں اٹھا کے پڑھیں، عربی تفسیریں تقریباً 52 تفسیریں 52 جو قد کاٹ کی تفسیریں ہیں، 52 تفسیریں۔ آج 1400 سال گزر گئے وہ تفسیریں لوگوں کی رہنمائی کر رہی ہیں۔ کبھی ان کے مفسرین کی زندگی پڑھیں، سب مفسرین آج سے 350 سال پرے پرے کے نظر آئیں گے، یہ ادھر کا کوئی نہیں، یہ 350 سال درمیان میں سپیس ہے،
350 سال زمانی مکانی فاصلہ، اس 350 سال کے عرصے میں قرآن کی عربی زبان میں تفسیر کوئی نہیں ہے، یہ درمیان میں زمانہ خالی ہے، اور 300 سال یا 350 سال یہ شکوہ کر رہا تھا کہ اب ماؤں نے راضی پیدا کرنے چھوڑ دیے، اب غزالی پیدا کرنے چھوڑ دیے، اب زمانہ بانج ہو گیا، کوئی محمود علوسی نہیں آئے گا، کوئی اسماعیل حقی نہیں آئے گا۔ 350 سال شکوہ سنا تھا، تاہا کہ اس صدی کے اندر وقت کے مجدد ڈاکٹر طاہر القادری نے 20 جلدوں پر قرآن کی حضور کی زبان عربی کے اندر تفسیر لکھ کے 3.5 صدیوں کا قرض چکا دیا۔ طاہر القادری پر باتیں کرنا بڑا آسان ہے، طاہر القادری بھرنا بڑا اوکھا ہے۔ ماؤں کے رت جگہ اس میں شامل ہوتے ہیں، والد کا رت جگہ اور تقوی اور طہارت اس شخصیت کی اپنے رت جگہ، اور پھر ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی بھی ہے، تب جا کے چمن میں ایک دیدہ ور پیدا ہوتا۔ آؤ لوگوں، سمندر بہ رہا ہے من حاضر القرآن کا، اس کے چند گھونٹ بھر لو، پینے کے بعد پتا چلے گا کہ اس کا ذائقہ کیا ہے۔ پینے سے پہلے فیصلہ نہ کرو، جب پیو گے تو اندر کا مفتی یہ کہے گا یہ چشمہ وہ چشمہ ہے جس کے سوتے سیدہ کائنات فاطمہ زہرا کے قدموں سے پھوٹتے ہیں۔ یہاں پہ میں آج اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ آج قرآن حکیم کے موتی ہمیں ملے ہیں ان کو عملی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا درس عرفان القرآن یہ برائے ایصال ثواب ہے محترم طارق محبوب صاحب، مرحوم و مغفور طارق محبوب صاحب جو والد ہیں محترم طاہر محبوب صاحب کے اور مجتبی طارق مصطفی صاحب کے۔ میری دعا ہے جتنی باتیں یا قرآن کی آیات میری زبان سے نکلی ہیں، اور اگر اللہ نے حضور کے صدقے ان کو قبول کر لیا ہے تو حضور کے صدقے سیدہ کائنات کے صدقے اس کا اجر و ثواب مرحوم و مغفور طارق محبوب صاحب کی روح کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ ان کی قبر کو نور علی نور بنائے، لاکھوں کروڑوں رحمتوں کا نزول ان کی قبر پر فرمائے، اور روز قیامت حضور اسلام کی شفاعت کے جھنڈے تلے ان کو جگہ عطا فرمائے۔ اتنا عظیم و شان یہ ایصال ثواب کا طریقہ میں نے سرزمین جہنم کے علاوہ کہیں نہیں دیکھا، اتنا خوبصورت طریقہ۔ ورنہ لوگ آتے ہیں کھانے کھا کے چلے جاتے ہیں، کوئی یہ کہے گا مرچ کم تھی، کوئی کہے گا نمک زیادہ تھا، کوئی کہے گا روٹیاں جلی ہوئی تھیں، کوئی کہے گا کوئی کہے گا، مگر اتنا خوبصورت طریقہ کہ فہم دین، قرآن کی سمجھ بوجھ، اس کا فہم جہاں تقسیم کیا جا رہا ہے وہاں کسی کے لیے دعا مانگی جائے تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس کی قبر پر کس طرح چھم چھم اللہ کی بارگاہ سے رحمتوں کا نزول ہوا ہوگا۔ اللہ کریم اہتمام اور انصرام کرنے والوں کو بھی اس کا اجر عطا فرمائے۔ بار دیگر محترم پروفیسر شاہد بشیر صاحب اور محترم فضل صاحب، ان کی ضلعی ٹیمیں اور تحصیل کی ٹیمیں، سب کو مبارکباد۔ اس سج دھج کے ساتھ آپ قرآن کا جشن مناتے ہیں۔ جو لوگ اپنی توانائیوں کو قرآن کی تعلیمات عام کرنے میں وقف کیے ہوئے ہیں، اللہ ان کی توانائیوں کو قبول فرما کر مزید برکات عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔